7واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر میں، یہ باب جو ہے اس میں ذکر کے بارے میں خاص حکمت کی باتیں بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ یہ کتاب سب حضرات کے علم میں ہے، اس کا اصل نام جو ہے الحکم ہے، اور الحکم کا معنی ہے حکمت کی باتیں، اور یہ سب سے پہلے حضرت شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی باتیں لکھی تھیں، جن کو جمع کیا تھا الحکم کے نام سے، اور پھر ان کو ترتیب دیا حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے اور بڑے محدث تھے، اور پھر ان کا اردو میں ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا، اور پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ترجمہ کرنے کے بعد یہ جو آگے شرح آتی ہے یہ حضرت مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے بہت کھول کھول کر ان ارشادات کو وضاحت سے شرح کے ساتھ بیان کیا۔ تو اللہ کے ذکر کے بارے میں جو حکمت کی باتیں اس بیان ہوئی ہیں ان کو اس باب میں لا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو بیان فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے اور بیعت ہو کر ان سے ذکر سیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کو ذکر سکھاتے ہیں کہ تم 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس طرح کرو، اور اس میں یہ توجہ کرو، یہ خیال کرو، اور 4 تسبیح الا اللہ کی اس طرح کرو، اور 6 تسبیح اللہ اللہ کی کرو، اور 1 تسبیح صرف اللہ کی کرو۔ یہ ساری تسبیحات جو ہیں بزرگ بتاتے ہیں اور ذکر اس کو سکھاتے ہیں۔ تو جب وہ آدمی ذکر کرتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو یہ پیش آتا ہے کہ ذکر کے دوران وسوسے آتے ہیں، اور آدمی کی طبیعت دل جو ہے ذکر میں نہیں لگتا، غفلت آ جاتی ہے، ذکر کے دوران غفلت آ جاتی ہے۔ تو وہ آدمی جب اسے ذکر کے دوران بہت زیادہ وسوسے خیالات آتے ہیں تو بعض اوقات ذکر ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ذکر کے دوران اگر تمہارا غفلت میں کچھ وقت گزر رہا ہے اور کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو اس سے پریشان بالکل نہ ہو، کیونکہ اگر تم پریشان ہوگے اور پریشان ہو کر تم نے ذکر کو چھوڑ دیا تو یہ تو اور بڑی غفلت ہے، یہ تو ذکر سے ہی غفلت ہو جائے گی۔ ذکر کے دوران غفلتوں وسوسوں کے آنے سے زیادہ بڑی غلطی یہ ہے کہ ذکر ہی سے غفلت ہو جائے، کہ آدمی ذکر ہی کو چھوڑ کر غافل بن جائے، ذاکر نہ رہے۔ اگر تمہارا دل ذکر میں نہیں لگ رہا، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، شیطان پریشان کر رہا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کے بجائے تم ذکر بغیر دھیان کے ہی کرتے رہو، صرف زبانی ذکر ہی کرتے رہو۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ زبان کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ باقی جسم کو نجات ہی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، کریموں کے کریم ہیں، جتنے بھی دنیا کے کریم ہیں اور سخی ہیں ان کو انہوں نے بنایا ہے، تو کیا وہ بنانے والا اس سے زیادہ کوئی سخی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کریم ہو سکتا ہے؟ تو زبان کو جب وہ ذکر کی وجہ سے جہنم سے بچائیں گے تو پورے جسم کو بھی ظاہر ضرور ہی بچائیں گے۔ تو اس لیے ذکر زبان سے ہی کرتے رہو، دل لگے یا نہ لگے۔ پھر آگے ہمت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ذکر کے کچھ درجے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر کے کچھ درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف زبانی ذکر، یعنی آدمی کی زبان ذکر میں مشغول ہے لیکن دل نہیں لگا ہوا، دل کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے یہ ذکر غفلت آمیز ہے، یعنی اس میں غفلت ملی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم تو صرف زبان سے ذکر کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں غفلت آمیز ذکر سے آگے بڑھائیں اور تمہاری غفلت دور ہو جائے اور تمہارا دل بھی زبان کی طرف متوجہ رہے۔
یعنی زبان جیسے ذکر کر رہی ہے تو ساتھ ساتھ دل بھی کرتا رہے، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں اس مقام تک پہنچا دے۔ اور اس کو کہتے ہیں ذکر بیداری، یعنی پہلا ذکر تھا غفلت آمیز، غفلت ملا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ بیداری کے ذکر کی طرف لے جائیں کہ دل زبان کی طرف متوجہ ہے، دل بھی ساتھ میں ذکر کر رہا ہے گویا کہ۔ اور اللہ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ اس سے بھی آگے تمہیں بڑھا دیں، اور اس سے آگے کیا بڑھائیں کہ دل کی صفت ہی ذکر بن جائے، یعنی ہر وقت ہی دل ذکر کرنے لگے، جس کو کہتے ہیں ذکر حضوری، ذکر حضور، یعنی جیسے آنکھ کی صفت ہے دیکھنا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ میں دیکھوں، یا توجہ کر کے نہیں دیکھنا ہوتا، آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے دیکھنے لگتی ہے، کیونکہ آنکھ کی صفت دیکھنا ہے۔ اسی طرح بندے کے دل کی صفت بن جائے گی ذکر کرنا، کہ وہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اس کو کہتے ہیں ذکر حضور، یعنی اللہ کی حاضری کا ذکر، گویا یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے اور ہر وقت ہی اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تمہیں ذکر حضور کے مقام تک پہنچا دے۔ اور پھر اس سے بھی اوپر کے درجے کا ایک مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہر چیز ہی نگاہ سے غائب ہو جائے۔ یعنی ذکر حضور تو یہ تھا کہ دل کی صفت ذکر بن گیا، ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے، لیکن آدمی کو پھر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں گویا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ اس کی اپنی ذات سے ہی توجہ ہٹ جاتی ہے، بس صرف اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے، یہ میں جو ہے نا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میں بھی نکل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں لا کے تحت اپنی ذات بھی آ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ نہیں، بس سب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو یہ کیفیت اور یہ مقام بھی ایک وقت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی نہیں خیال میں رہتا کہ میں کچھ ہوں یا میں ذکر کر رہا ہوں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ کیفیت دل پہ بھی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں اس مقام تک بھی پہنچا دے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ تو بہت اونچے مقامات ہیں، میرے کیا اس مقام تک پہنچنا نصیب ہوگا، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ مشکل تو جب ہو جب تم سے کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، تم سے تو نہیں کہا جا رہا، تم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تو پھر بندے کو ہمت کرنی چاہیے، اور یہ جو غفلت والا ذکر ہے، اسی ذکر سے اللہ اس کو بیداری والے ذکر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور بیداری والے ذکر سے حضوری والے ذکر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، اور حضوری والے ذکر سے ایسے ذکر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ اس کی نگاہ سے ہٹ جائے، اس کا دل صرف اللہ میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو بندہ ہوتا ہے ذاکر، اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے۔ ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ اصل اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی کسی قلم کی تعریف کرے مثلاً کہ بہت خوبصورت قلم ہے، تو اصل بنانے والی کی تعریف ہے، قلم کا کیا اس میں دخل ہے، اس کا بنانے والا گویا کہ اتنا سمجھدار ہے کہ اتنا خوبصورت قلم بنایا۔ تو کوئی کسی انسان کی تعریف کرے کہ بہت خوبصورت آدمی ہے، تو اصل تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، اس آدمی کی تعریف نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف ہے، اصل اللہ کی تعریف ہے، کسی کا بھی ذکر ہے، اصل وہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو مذکور حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی ہے۔ تو اب شیخ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ، یعنی ذکر میں دل نہیں لگ رہا، صرف زبان سے ہی ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ذکر کو نہیں چھوڑو، کیونکہ اثناء ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس سے ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے۔ یعنی دل ذکر پہ نہیں لگ رہا تو گویا ذکر کے دوران غفلت ہو رہی ہے، تو اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ اصل ذکر ہی سے غافل ہو جاؤ، ذکر ہی کو چھوڑ دو، یہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور کچھ بعید نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ ذکر غفلت آمیز سے، غفلت والے ذکر سے ذکر بیداری تک لے جائے، اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک، اور ذکر حضور سے اس ذکر تک لے جائے جس میں ما سوائے مذکور حقیقی جل وعلا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ
ہر ایک سے ما سوائے مذکور حقیقی جل وعلا کے سب سے غیبت ہو جائے، یعنی سب سے آدمی غائب ہو جائے، صرف اللہ ہی کے سامنے حاضر ہو جائے اور اللہ اس کے دل میں رہے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ اس مقام تک بھی تمہیں بلند فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں۔ فائدہ بہت سے ذاکر شاغر لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، اور اسی پریشانی میں بعض لوگ ذکر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو شیخ علیہ الرحمہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے ذاکر، ذکر میں دل کے حاضر نہ ہونے اور دل کے نہ لگنے کی وجہ سے ذکر کو مت چھوڑ، اس لیے کہ اس وقت ایک ہی مشکل ہے کہ ذکر میں وسوسے آ رہے ہیں، دل نہیں لگتا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے، لیکن ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر کا وجود تو ہے، اور اگر ذکر کو چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غافل ہو جائے گا، اور ذکر کے دوران غفلت ہونے سے اس کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے، اس لیے کہ ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو، اس سے تو بہرحال بدر جہاں بہتر ہے کہ بالکل ذکر ہی نہ ہو۔ پہلی صورت میں اگرچہ دل غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے، اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوگا اور نہ دل سے، اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا باقی اعضاء کو نہیں ہوگی؟ اور آگے ہمت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے، یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے بلند فرما دے، اور ان وساوس کو دور فرما دے، اور دور فرما کر بیداری کا ذکر میسر فرمائے جس میں دل وساوس کی طرف نہ جائے، اور زبانی ذکر کرنے کے وقت دل بھی بیدار ہو، اور زبانی ذکر کی طرف دل بھی متوجہ ہو، اور دل اس میں لگنے لگے، پھر اس سے آگے اور ترقی عطا فرما کر اس ذکر کی طرف لے جائے کہ جس میں حضور بھی ہو، اور حضور کا مطلب یہ ہے کہ بیداری میں تو صرف اتنا تھا کہ زبان ذکر کی طرف دل بھی متوجہ تھا، زبان کے ذکر کی طرف دل بھی متوجہ تھا، وساوس نہیں آ رہے تھے، لیکن جو ذکر حضور ہوتا ہے اس میں دل کی صفت ہی ذکر بن جاتا ہے، جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے دل کی صفت ذکر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اتنا خیال موجود ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی عطا فرمائے اور ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف لے جائے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے سوا ہر چیز ہی دل سے غائب ہو جائے، یعنی دل پر اللہ کی محبت کا اور اللہ کے تعلق کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ بس اللہ اللہ رہ جائے، اور یہ بھی خیال میں نہ رہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، بس ہر وقت بس اللہ ہی کی طرف توجہ ہو جائے۔ تو یہ جو ذکر ہے اس کے اندر اپنی ذات بھی ماسوا میں داخل ہو کر دل سے نکل جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تحت آ کر نکل جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو یہ تعجب ہو کہ یہ مرتبہ ہمیں کہاں نصیب ہو سکتا ہے تو بڑا مشکل ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہے جبکہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبے کو حاصل کرو، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ذکر عطا فرمائے۔